السلام علیکم۔ کیسے ہو معاذ؟ ویری ڈیشنگ اینڈ ہینڈسم، اس نے خاص انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شوخی سے جواب دیا تو صوبیہ ہنس دی۔ اس کی خوبصورت ہنسی پر معاذ کو بے ساختہ ہی بشریٰ کا خیال آیا۔ وہ بھی بے پناہ خوبصورت ہنسی کی مالک شخصیت تھی، اور صوبیہ سے بات کرتے ہوئے معاذ کو احساس ہوا کہ دو بالکل مختلف شخصیت کی مالک لڑکیوں میں ان کی ہنسی مشترکہ خصوصیت ہے۔ بشریٰ کے نقش و نگار اور رنگت سے ذرا مغربیت جھلکتی تھی۔ اس کے بال چھوٹے تھے اور لباس کے معاملے میں وہ قدرے بے پرواہ سی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں صوبیہ مکمل طور پر مشرقی حسن کی مالک تھی۔ گہرے سیاہ چمکتے بالوں اور آنکھوں والی صوبیہ کے کمر سے بھی نیچے جاتے ہوئے گھنے بالوں پر ایک عالم فدا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر موجود لمبی اور گھنی پلکوں کی جھالر کتنوں کے دلوں کو مسخر کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کی رنگت گلابی اور جلد شیرخوار بچوں کی طرح نرم و نازک سی تھی۔ وہ اپنی بے حد خوبصورت کھڑی ناک میں ہیرے کی لونگ پہنا کرتی تھی، اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ لونگ اس کی ناک کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے یا اس کی ناک میں آ کر لونگ کی قسمت جاگی ہے۔ اس کے بڑے بڑے گلابی ہونٹوں پر شبنم میں گلاب کی ادھ کھلی کلی کا گمان ہوتا تھا۔ وہ اپنی راج ہنس جیسی گردن میں سونے کی ایک باریک سی زنجیر پہنا کرتی تھی، جس کی لمبائی اتنی تھی کہ بس کالر بون تک ہی آ پاتی تھی، اور زنجیر میں موجود موتی کی شکل کا چھوٹے چھوٹے نگ جڑا لاکٹ کالر بون کے پاس بننے والے ہلکے گڑے میں پڑا اپنی چھب دکھاتا رہتا تھا۔ صوبیہ کو پہننے اوڑھنے کا بڑا سلیقہ تھا۔ وہ ایک حد میں رہتے ہوئے فیشن کے مطابق لباس پہنتی تھی، اور اس کے لباس میں مشرقیت کا رنگ نمایاں ہوتا تھا۔ خصوصاً وہ دوپٹے بہت بڑے اور سلیقے کے ساتھ اوڑھتی تھی۔ تو یہ معاذ تھا جس نے اتنے بے تحاشا حسن کی مالک صوبیہ اور بشریٰ کے درمیان ایک قدرے مشترک ڈھونڈ نکالی تھی۔ بس فرق تھا تو یہ کہ صوبیہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی خوبصورت ہنسی اور مسکراہٹ بھی اس کے بے تحاشا حسن میں مدغم ہو جاتی تھی، جبکہ بشریٰ خوبصورت ضرور تھی، لیکن یہ خوبصورتی بے تحاشا نہیں تھی، مگر جب وہ ہنستی تھی تو ایک دم سے جگمگا اٹھتی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا خود ہی اپنی سحر انگیز شخصیت کے سحر میں ڈوب کر رہ گئے؟ صوبیہ اور بشریٰ کا آپس میں تقابل کرتا وہ سوچوں میں گم سا ہو گیا تھا۔ صوبیہ نے چھیڑنے والے انداز میں اسے ٹوکا تو اس کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا۔ وہ آنکھوں میں شریر سی مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ آپس میں ویڈیو کال کے ذریعے بات کر رہے تھے، اس لیے ایک دوسرے کا ہر تاثر اچھی طرح جان سکتے تھے۔ میری شخصیت کی سحر انگیزی کا ذکر چھوڑو، میں نے اس حوالے سے قصے سنانا شروع کیے تو وہ آج کی تاریخ میں ختم نہیں ہوں گے۔ بس اتنا جان لو کہ 10-20 تو روزانہ یوں ہی پٹ سے راہ میں گر کر جان دے دیتی ہیں، باقی کتنی اپنی جگہ ہی تڑپ کر رہ جاتی ہیں، اس کا میں نے کبھی حساب رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بڑے بے نیازانہ انداز میں صوبیہ کو جواب دیا۔ وہی اللہ، اس کا مطلب ہے کراچی میں تو لڑکیوں کا قحط پڑتا جا رہا ہوگا۔ تم چاہو تو تھوڑی لاہور سے درآمد کروا لو۔ جان بوجھ کر آنکھیں پھیلاتے ہوئے اس نے حیرت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ لاہور سے ایک لڑکی درآمد کروانے پر غور تو ہوتا رہتا ہے، لیکن میں ہی ڈرتا ہوں کہ کہیں ساری زندگی کڑوی گولیاں نگلتے اور بازوؤں میں سوئیاں چبھواتے نہ گزارنی پڑے۔ اس نے شوخی سے صوبیہ کو چھیڑا تو اس کے گلابی رخساروں کا گلابی پن کچھ اور بھی بڑھ گیا، اور گنی پلکیں فوراً ہی جھک کر گلابی رخساروں پر سایہ فگن ہو گئیں۔ وہ میڈیکل کی طالبہ تھی اور علینا کی وجہ سے جانتی تھی کہ علینا سمیت گھر کے دیگر افراد بھی اسے معاذ کی دلہن بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن باقاعدہ رشتہ ڈالنے کے لیے معاذ کے برسر روزگار ہو جانے کے منتظر ہیں۔ خود اس کی تعلیم بھی ابھی جاری تھی، اس لیے اس سلسلے میں کسی عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا تھا۔ رشتے اس کے بہت آتے تھے، لیکن اس نے صاف الفاظ میں گھر والوں سے کہہ رکھا تھا کہ تعلیم مکمل ہونے تک وہ ایسے کسی جھنجٹ میں پڑنا پسند نہیں کرے گی۔ اصل میں خود اس کے دل میں معاذ کے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے، اور وہ اتنی مہلت حاصل کرنا چاہتی تھی کہ معاذ بھی تعلیم مکمل کر کے سیٹل ہو جائے۔ معاذ سے اس کی اچھی دوستی ضرور تھی، لیکن معاذ نے کبھی کھل کر اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بس کبھی کبھار ایسے ہی ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کی باتیں کر لیا کرتا تھا، جو اس کے دل کے تاروں میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھیں۔ یہ تو بتاؤ کہ آج تمہیں میری طرف سے کیا تشویش لاحق ہو گئی تھی
کہ تم نے اپنا قیمتی وقت خرچ کرتے ہوئے مجھ غریب کو فون کر ڈالا، ورنہ تو سننے میں یہی آتا ہے کہ موصوفہ سے زیادہ مصروف خاتون پورے پاکستان میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے صوبیہ کے شرمانے کو محسوس کر کے فوراً ہی موضوع بدل دیا۔ صوبیہ کے حوالے سے اپنے جذبات کے بارے میں وہ خود بھی کلیئر نہیں تھا۔ وہ جتنی ذہین اور حسین لڑکی تھی، اس سے تو ہر شخص ہی متاثر ہو سکتا تھا۔ اسے بھی وہ اچھی لگتی تھی، لیکن اسے جیون ساتھی بنانے کے معاملے میں وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اصل میں ابھی اس حوالے سے اس نے کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی بے چین روح اسے اکساتی تھی کہ وہ عام لوگوں سے ہٹ کر کچھ کر کے دکھائے۔ تعلیم، نوکری اور پھر شادی والی سیدھی ڈگر پر چلتے چلے جانے پر اس کا دل آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے وہ صوبیہ سمیت کسی کو بھی اپنا پابند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صوبیہ بھی ایک سنجیدہ اور بردبار لڑکی تھی، اور اس نے کبھی کھل کر معاذ کے سامنے اپنے دلی جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، تو صوبیہ کی بھی کسی نہ کسی ادا سے اس کے جذبات کا اظہار ہو ہی جاتا تھا، جیسے وہ ابھی اس کے چھیڑنے پر شرمائی تھی۔ اور معاذ نے خود پر ایک بوجھ سا پڑتا ہوا محسوس کیا۔ اسے فوراً ہی احساس ہو گیا تھا کہ جب وہ اپنے جذبات کے معاملے میں کلیئر نہیں ہے، تو اسے صوبیہ سے اس قسم کی چھیڑ چھاڑ کر کے اس کے جذبات میں ہلچل مچانے کی غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے اس نے موضوع گفتگو بدل دیا تھا اور اس سے اس کے فون کرنے کا سبب پوچھ رہا تھا۔ ایسی کوئی خاص بات تو نہیں تھی، بس رات کچھ عجیب و غریب خواب آتے رہے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید تم کسی پریشانی یا تکلیف میں ہو، تو میں نے سوچا کہ چلو فون کر کے خیریت معلوم کر لوں۔ اس کے پوچھنے پر صوبیہ نے کچھ جھجکتے ہوئے بتایا، تو معاذ اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ دور بیٹھے کسی شخص کو کچھ بھی بتائے بغیر اگر یہ علم ہو جائے کہ آپ کسی مشکل یا تکلیف میں ہیں، تو اس شخص کے جذبے کی شدت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ تو دل کا دل سے بہت ہی خاص رابطہ ہوتا ہے، جو مادی اسباب کے بغیر بھی دوسرے کے بارے میں الہام سا ہونے لگتا ہے۔ صوبیہ اس سے اس حد تک دلی وابستگی رکھتی ہے، اس کا تو اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئے؟ معاذ کو خاموش پا کر صوبیہ نے اسے ٹوکا۔ تم نے خواب میں کیا دیکھا تھا جو پریشان ہو گئیں؟ معاذ نے اس سے پوچھا۔ یہ میں نہیں بتاؤں گی، کہتے ہیں برے خواب کسی کو نہیں سنانے چاہیے، ورنہ ان کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔ اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ اف، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ اور اتنی غیر سائنسی باتیں! میں تمہیں اتنی قدامت پسند لڑکی نہیں سمجھتا تھا۔ معاذ نے جان بوجھ کر اس کی بات سے اختلاف کیا۔ تم مجھے قدامت پسند کہہ سکتے ہو، لیکن میں بعض معاملات میں عقلی اور سائنسی دلائل کے مقابلے میں دل کی گواہی ماننے کی قائل ہوں۔ عقل اور سائنس دھوکہ بھی دے جاتے ہیں، لیکن دل کی گواہی ہمیشہ سچ نکلتی ہے۔ اس نے برا منائے بغیر معاذ کو جواب دیا۔ بہرحال تم میری طرف سے اطمینان رکھو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور مزے سے اپنی موج مستی میں لگا ہوا ہوں۔ تصدیق کے لیے چاہو تو اپنے ماموں جان سے رابطہ کر سکتی ہو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا یہ نکما کزن ان کے لیے کتنا بڑا درد سر ہے، جسے وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے حساب سے سدھانے میں ناکام ہیں۔ وہ جان بوجھ کر لاؤبالی پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ صوبیہ سمیت وہ کسی کو بھی اپنے حوالے سے تشویش میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کامی اور سلطان والے چکر میں جو گڑبڑ چل رہی تھی، کسی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ ماموں جان اپنے حساب سے ٹھیک ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ تم اپنی ذہانت اور صلاحیت کو ضائع کر رہے ہو۔ تمام والدین کی طرح ان کی بھی یہ فطری خواہش ہے کہ تم کسی اعلیٰ مقام پر پہنچو، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے کہ تمہارے اندر جو بے چین روح ہے، وہ تمہیں ان کی اس خواہش کی تکمیل نہیں کرنے دیتی۔ جس دن انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ تم ذرا مختلف شخصیت کے مالک ہو، اور تم سے اس قسم کی توقع رکھنا تم پر ظلم کرنے کے مترادف ہے، تو وہ خود اپنی خواہش سے دستبردار ہو جائیں گے۔ تمہیں ان کی باتوں پر زیادہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ مختلف لوگوں کو عموماً اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج تو صوبیہ اسے حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ آپس میں کزنز تھے، اور مختلف شہروں میں رہنے کے باوجود ان کے درمیان اچھی دوستی تھی، لیکن وہ اس حد تک اسے سمجھتی تھی، اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ میں دل برداشتہ نہیں ہوتا اور اپنے حساب سے ابو کو ہینڈل کر ہی لیتا ہوں، لیکن اس بات کا مجھے بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ مجھ جیسے لوگ اکیلے خود مشکل کا شکار نہیں ہوتے، ان کے ساتھ رہنے والے بھی مشکل میں مبتلا رہتے ہیں، اس لیے ہم جیسوں سے دور رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔
اس نے باتوں باتوں میں صوبیہ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ دنیا میں کچھ لوگ مشکل پسند بھی ہوتے ہیں، صوبیہ نے برجستہ اسے جواب دیا۔ اس جیسی ذہین لڑکی معاذ کی بات کا مطلب نہ سمجھتی، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس بار معاذ نے خاموشی اختیار کر لی، وہ اس موضوع کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ صوبیہ نے بھی مزید بات نہیں بڑھائی اور دو چار ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے سلسلہ منقطع کر دینے کے بعد بھی معاذ لاشعوری طور پر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ صوبیہ جیسی ہمہ صفت لڑکی زندگی کے سفر میں اس کے ساتھ شریک ہونے کی خواہاں تھی تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک طرح سے وہ اسے اپنی خوش قسمتی بھی قرار دے سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا کہ ابھی اس کا اپنا مستقبل دھند میں لپٹا ہوا تھا، اور اس غیر یقینی صورتحال میں وہ صوبیہ کو آس کی ڈور نہیں تھما سکتا تھا۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ مطلب یہ کہ میرے پاس یزدانی بلڈرز والوں کی طرف سے فون آیا تھا۔ بات کرنے والے نے اپنا تعارف تو نہیں کروایا، لیکن اس کے الفاظ ہی اس کا تعارف تھے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ شخص؟ بشریٰ کی اطلاع پر معاذ کے کان کھڑے ہوئے۔ اتفاق سے یہ دونوں ہی کا فری پیریڈ تھا، اس لیے انہیں ملاقات کا موقع مل گیا تھا اور وہ سرسبز قطع گھاس پر بیٹھے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ کہنا کیا ہے، بس بڑے ٹھنڈے لہجے میں دھمکی دے رہا تھا کہ شراڈ والوں کا نشانہ اتنا خراب نہیں تھا کہ کوئی کل کا لونڈا موٹر بائیک کے کرتب دکھا کر بچ نکلتا، نہ ہی ہمارے پاس اسلحے کی کوئی کمی ہے کہ کسی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتے تو صرف ایک پسٹل کا ہی استعمال کافی سمجھتے۔ ہم تو سرے عام تمہیں بھون ڈالتے اور کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس سے کہا کہ اس رحم دلی کا شکریہ، اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ اتنی مہربانی کیوں کی کہ صرف گولیاں ہی چلائیں اور جان بخشی کر دی؟ تو وہ ہنسنے لگا، پھر بولا کہ ہم خام خواہ کی خون ریزی پسند نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بغیر ہی کام چل جائے۔ اب یہ دوسری پارٹی پر ہوتا ہے کہ ہمارے سمجھانے پر سمجھ جائے۔ میں نے پوچھا کہ جناب مجھ غریب کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو بولا کہ بات بالکل سیدھی ہے، تم یزدانی بلڈرز والے معاملے میں جتنی ٹانگ اڑا چکی ہو اسے کافی سمجھو اور اپنی ٹانگ واپس کھینچ لو۔ آگے کے معاملات میں تم چپ رہو گی تو ہم بھی جو کچھ ہو چکا بھول جائیں گے، لیکن اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم بھی سود سمیت سارا وصول کر لیں گے۔ بشریٰ نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک نکلا، یہ یزدانی بلڈرز والوں ہی کی بدماشی تھی۔ کامی اور سلطان نے تو شاید اپنے بڑوں کو کچھ بتایا ہی نہیں ہوگا، کم از کم اپنی بدماشی کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں بتایا ہوگا۔ ان کی جو بے عزتی ہوئی اور گت بنی، اس کی اصل وجہ تو وہ بتانے کے لائق ہی نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے طور پر ہمارے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو بھی اتنی کھلم کھلا نہیں، اس لیے مجھے شک تھا کہ یہ یزدانی بلڈرز والوں کی طرف سے تمہیں ڈرانے دھمکانے کی ایک کوشش ہے۔ سن کر معاذ نے تبصرہ کیا، آپ کا دوسرا اندازہ بھی ٹھیک تھا، وہ لوگ زمین کے اصل مالک قیوم صدیقی کے وطن واپس آنے سے گھبرا گئے ہیں۔ اتفاق دیکھیں کہ دھمکی والے فون کے فوراً بعد میرے پاس قیوم صدیقی کی کال آ گئی۔ اتفاق سے وہ پہلے ہی پاکستان آنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے، اسی لیے کسی کے بھی اندازوں سے بہت پہلے وہ پاکستان پہنچ چکے اور انہوں نے یہاں ایک قابل وکیل کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں۔ زمین کی ملکیت کے حوالے سے ان کے پاس جو ثبوت ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ یزدانی بلڈرز والوں کی جعل سازی کے ثبوت بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور پوچھ رہے تھے کہ کیا میں ان کی مدد کرنا پسند کروں گی۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ معاذ نے دلچسپی سے پوچھا۔ آف کورس، میں نے ہاں کر دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں حق کا ساتھ دینے کی کتنی زیادہ قائل ہوں، بشریٰ نے جھٹ سے جواب دیا اور مزید بتانے لگی۔ کل میں قیوم صاحب کی خواہش پر ان کے ساتھ ان کے وکیل سے ملنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ خود مجھے گھر سے پک کر لیں گے۔ تم نے انہیں بھی بتا دیا ہوگا کہ تمہاری گاڑی ورک شاپ میں کھڑی ہے؟ معاذ شوخی سے ہنسا۔ وہ تو بتانا ہی تھا، میرے کسی بھی شناسہ سے یہ بات زیادہ عرصے مخفی نہیں رہتی کہ کار کے نام پر میرے پاس جو ایک عدد 4 پہیوں والا ڈبہ ہے وہ چلتا کم اور ورک شاپ میں زیادہ کھڑا رہتا ہے، اس لیے میں اکثر دوستوں سے لفٹ کی محتاج رہتی ہوں۔ معاذ کی بات کا برا منائے بغیر اس نے ہنس کر جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے آج بھی تمہیں لفٹ دینی پڑے گی؟ معاذ نے اسے گھورا۔ دے دیں تو مہربانی ہوگی، ایک بیکار بندی کی دعائیں مل جائیں گی، اس نے مظلوم شکل بنائی۔ کہیں آج بھی تمہارا اپنے فیچر وغیرہ کے چکر میں سہراب گوٹھ کی طرف جانے کا پروگرام تو نہیں ہے؟ معاذ نے جان بوجھ کر تشویش کا اظہار کیا۔
نہیں، وہاں نہیں جانا، فی الحال اس بات کا انتظام کر لیا گیا ہے کہ وہ بندہ خود ہی آ کر مجھ سے ملاقات کر لے گا، اور بعد میں اگر میں ضرورت محسوس کروں گی تو خود وہاں کا وزٹ کر لوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایسی ضرورت ضرور محسوس کرو گی۔ میں تمہاری ٹائپ پہچان گیا ہوں، تم ان لڑکیوں میں سے ہو جن کے دماغ کے کچھ پرزے ڈھیلے ہوتے ہیں۔ معاذ اس چھوٹی سی لڑکی کے اخلاص سے مختصر عرصے میں ہی متاثر ہو چکا تھا، لیکن جان بوجھ کر اس سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے میری ٹائپ بالکل ٹھیک پہچانی ہے معاذ صاحب، مجھے واقعی وہاں جائے بغیر چین نہیں آئے گا۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ میں ایک بار پھر اسی راستے سے آپ کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دوں جس پر سونیا خان کا گھر ہے۔ اچھا ہے اسی بہانے آپ اس کے در دولت پر حاضری دے دیجئے گا، وہ تو ویسے بھی دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھی ہوگی۔ اس نے شوخ لہجے میں ہنستے ہوئے جواب دیا تو اس کی شخصیت حسب معمول جگمگا اٹھی۔ اس جگمگاہٹ نے ایک پل کے لیے معاذ کی توجہ کھینچی، لیکن فوراً ہی اس نے توجہ ہٹا لی اور منہ بنا کر بولا، شٹ اپ، میں کسی کی بیوی پر نظر رکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن کسی کی بیوی کی نظریں تو آپ پر ہیں نا۔ وہ اب بھی باز نہیں آئی۔ فضول باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تمہاری کلاسز کب آف ہوں گی؟ میں تو آج 2 بجے تک فارغ ہو جاؤں گا۔ معاذ موضوع بدل کر بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ آپ نے شاید میری لفٹ والی بات کو سنجیدہ سمجھ لیا۔ تھینک یو سو مچ۔ آج یہ کار خیر راحیلہ کے ذمہ ہے۔ آپ آرام سے اپنے پروگرام کے مطابق آنا جانا کرتے رہیں۔ وہ بھی اس بار قدرے سنجیدہ ہوئی۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے مجھے لائبریری سے ایک بک بھی ایشو کروانی ہے۔ معاذ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے بائے۔ وہ اپنے بیگ کی زپ کھول کر اندر جھانکنے لگی۔ معاذ نے چند قدم آگے بڑھائے، لیکن پھر اس کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا معاذ، اس نے آہستہ سے کہا، اور فوراً ہی نظریں پلٹا کر دوبارہ اپنے بیگ کے اندر جھانکنے میں مصروف ہو گئی۔ لیکن اس کے اس ایک پل کے دیکھنے ہی نے معاذ کو ٹھٹکا دیا تھا۔ اس ایک نظر میں جو تحریر درج تھی وہ اسے سناٹے میں لے آئی تھی۔ پہلے صوبیہ اور اب یہ۔ اسے اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور بڑی مشکل سے خود کو حرکت میں لاتے ہوئے بوجھل قدموں سے لائبریری کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے بدن میں تو کسی آزاد پنچھی کی سی روح تھی، اور وہ آزاد پنچھی پیروں میں بیڑیاں پڑنے کے ڈر سے بڑی الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تو تم نے طے کر لیا ہے کہ تم ہر صورت قیوم صدیقی کا ساتھ دو گی؟ گلزار عاصم نے گہری نظروں سے بشریٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس بابا، اس معاملے میں سوال کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قیوم صدیقی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور میرے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہے، تو مجھے لازمی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بشریٰ کے سامنے کوئی فائل کھلی ہوئی تھی جس کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے گلزار عاصم کی بات کا جواب دیا۔ کیا یہ بہت ضروری ہے بیٹا؟ میرا مطلب ہے تم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ تمہارے کیے گئے انکشافات کے نتیجے میں قیوم صدیقی اور حکومت دونوں کو خبر ہو گئی کہ یزدانی بلڈرز والے کیا کر رہے ہیں۔ اب تم ان لوگوں کو یزدانی والوں سے نمٹنے دو اور خود ایک طرف ہو جاؤ۔ تمہارا مستقل اس معاملے سے جڑا رہنا ضروری تو نہیں۔ گلزار عاصم کافی مضطرب محسوس ہو رہے تھے۔ اس بار بشریٰ نے فائل پر سے سر اٹھایا اور حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے بابا، کوئی پرابلم ہے کیا؟ اس کے دیکھنے پر وہ اس سے نظریں چرانے لگے تھے، اس لیے اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور وہ ان سے پوچھنے لگی۔ پرابلم تو کچھ نہیں ہے بیٹا، لیکن اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے پریشان ہونا تو ایک فطری سی بات ہے۔ یزدانی بلڈرز والے خطرناک لوگ ہیں۔ ان کے حوالے سے دبی زبان میں ہی صحیح، پہلے بھی کچھ قصے سننے میں آتے رہے ہیں۔ اس قسم کے خطرناک لوگوں سے تمہارا ٹکراؤ مجھے مضطرب کر رہا ہے۔ گلزار عاصم کا لہجہ ان کی بے بسی کی چغلی کھا رہا تھا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں بابا، آپ جو ایک نڈر، بے باک اور راست گو صحافی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں؟ بشریٰ کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں صرف صحافی تو نہیں ہوں، میں ایک باپ بھی ہوں۔ ان کی نظریں قدرے شرمندہ شرمندہ سی تھیں۔ اگر آپ ایسے کم ہمت باپ تھے تو آپ کو مجھے اس فیلڈ میں آنے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ میری پرورش ایسے خطوط پر کرتے کہ میں صحافت کی بجائے ہوم اکنامکس، ایجوکیشن یا اسی قسم کے دوسرے سیدھے سادے سبجیکٹ میں ماسٹرز کرتی اور کسی تعلیمی ادارے میں بھرتی ہو کر لگی بندی زندگی گزارتی رہتی۔ آپ کیوں بچپن سے مجھے راست گوئی، حق گوئی اور وطن پرستی وغیرہ کے اسباق پڑھاتے رہے؟ اس کے انداز میں بیک وقت دکھ، غصے اور خفگی کے جذبات جھلک رہے تھے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا، ابھی تم نا تجربے کار ہو،
اتنے بڑے بڑے مگرمچھوں سے نمٹنے کے لیے تمہاری عمر اور تجربہ دونوں بہت کم ہیں۔ پھر بھی میں نے تمہیں اس کیس پر کام کرنے سے نہیں روکا تھا، لیکن اب تمہیں آؤٹ آف وے جا کر قیوم صدیقی کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود اس کے پاس بھی اپنی ملکیت کے حوالے سے ثبوت وغیرہ موجود ہوں گے، تو وہ خود اس معاملے سے نمٹ لے گا۔ پلیز بابا خاموش ہو جائیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ چیخ ہی تو پڑی۔ بشرا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے گلزار، آپ جیسا آدمی ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت جن خطوط پر کی ہے، ہمارے پاس اس سے ایسی ڈیمانڈ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ عائشہ جو گلزار عاصم کی فرمائشی چائے لے کر آئی تھی اور بہت خاموشی سے باپ بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی، بول پڑی، تم ویسے تو اس پر اتنی روک ٹوک کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہو، اور آج میں نے ایک بات سے روکا تو تم اس کی حمایتی بن بیٹھی۔ انہوں نے بیوی سے شکوہ کیا، میں اسے جن معاملات میں روکتی ٹوکتی ہوں وہ بالکل مختلف ہیں۔ میں اسے ان حدود و قیود میں رکھنے کی کوشش کرتی ہوں جو ایک مسلمان عورت پر لاگو ہوتی ہیں، لیکن سچ اور حق کا ساتھ دینا تو ہمارے دین کے اولین اسباق میں سے ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اس سے کیسے روک سکتی ہوں؟ عائشہ کے الفاظ نے بشرا کو خوش کر دیا اور وہ فوراً ان سے لپٹ گئی۔ سو سویٹ ممی، آپ نے تو میرا دل خوش کر دیا۔ میری رائے اپنی جگہ، لیکن تم بہرحال اپنے بابا کی اجازت ضرور لے لینا۔ عائشہ نے نرمی سے اسے سمجھایا تو اس نے سوالیہ نظروں سے گلزار عاصم کی طرف دیکھا۔ تمہاری ممی کی بات کے بعد میرے پاس انکار کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ گلزار عاصم نے ہتھیار ڈال دیے۔ میرے اتنے بہادر بابا کو کرنا بھی ایسا ہی چاہیے تھا۔ اس نے فوراً ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اچھا بس زیادہ بٹرنگ مت کرو اور ریڈی ہو جاؤ، میرے خیال میں قیوم صدیقی تمہیں لینے کے لیے آتا ہی ہوگا، انہوں نے شفقت سے کہا، لیکن ان کی آنکھوں میں اب بھی تشویش کے رنگ تھے۔ بشرا نے یہ رنگ نہیں دیکھے اور زیر مطالعہ فائل کے صفحات ترتیب سے رکھنے کے بعد اپنا ہینڈ بیگ چیک کرنے لگی کہ آیا اس میں تمام ضروری چیزیں موجود ہیں یا نہیں۔ گلزار عاصم اس دوران خاموشی سے بیٹھے چائے کی چسکیاں لیتے رہے، جبکہ عائشہ واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ گاڑی کے ہارن کے فوراً بعد ہی ڈور بیل کی آواز سنائی دی تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ قیوم صدیقی آ چکا ہے۔ بشرا اپنے پاس موجود فائل اور اپنا ہینڈ بیگ لے کر باہر کی طرف بڑھی۔ گلزار عاصم بھی بے ساختہ ہی اس کے پیچھے چل پڑے۔ حسب توقع دروازے پر قیوم صدیقی ہی موجود تھا۔ وہ 50-55 سال کا ایک گورا چٹا آدمی تھا اور 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے گلزار عاصم سے مصافحہ کیا اور بشرا کو جلد واپس گھر پہنچانے کی یقین دہانی کروانے کے بعد اسے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ لٹل گرل کہ تم میرے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے راضی ہو گئیں۔ ویسے تم میرے اندازے سے بہت زیادہ کم عمر ہو۔ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنا زبردست کام کرنے والی لڑکی اتنی کم عمر ہوگی۔ راستے میں اس نے بشرا سے کہا، اصل میں نے ہوش سنبھالتے ہی طے کر لیا تھا کہ چھوٹی سی ایک لڑکی ہوں پر کام کروں گی بڑے بڑے، اس لیے چھوٹی عمر میں بڑے کام کرنے لگی ہوں۔ بشرا نے اپنی فطری بے ساختگی سے جواب دیا۔ وہ ہنسنے لگا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، تم نے صرف بڑا کام نہیں کیا ہے بلکہ ایک بڑے کام میں آنے والی رکاوٹ کا بھی بروقت بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ یزدانی بلڈرز والوں نے جس زمین پر قبضہ کر رکھا ہے وہ میں نے ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے خرید کر ڈالی ہوئی تھی۔ میں ایک ہارٹ سرجن ہوں اور اپنے کیریئر کے بالکل سٹارٹ میں ہی امریکہ چلا گیا تھا۔ وہاں میں نے اپنی قابلیت میں بھی اضافہ کیا اور پیسہ بھی بہت کمایا۔ یہ سب میں یہاں رہ کر نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ بات میرے دماغ میں رہی کہ مجھ پر اپنے وطن کا قرض ہے اور مجھے یہ قرض اتارنے واپس آنا ہے۔ یہاں ایک اچھے ہاسپٹل کی تعمیر کا منصوبہ برسوں سے میرے دل میں پل رہا ہے اور اس بار میں اسی لیے پاکستان آ رہا تھا کہ ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے ابتدائی کارروائی کا آغاز کر سکوں۔ نیٹ پر تمہاری تیار کردہ رپورٹ پڑھی تو معلوم ہوا کہ کوئی میرے خواب پر شب خون مار چکا ہے۔ میں تو پہلے ہی آ رہا تھا، اس خبر کے بعد فوراً ہی آ گیا۔ یہاں ایک دوست کے توسط سے ایک اچھے وکیل سے رابطہ ہو گیا ہے اور اس نے بہت امید دلائی ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا۔ قیوم صدیقی بتا رہا تھا اور وہ ذرا سا اس کی طرف رخ کیے توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کھڑکی سے اطراف سے گزرتا ہوا ٹریفک بھی اسے دکھائی دے رہا تھا۔ پچھلے دنوں پیش آنے والے واقعات اور ملنے والی دھمکیوں کے بعد گھر سے باہر وہ اپنے اطراف سے باخبر اور چوکنا رہنے کی کوشش کرتی تھی، اور اس وقت بھی لاشعوری طور پر ہی اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ تاہم گفتگو پر توجہ مرکوز ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح چوکنا نہیں تھی، اس لیے ان دو موٹر سائیکل سواروں پر بالکل آخری لمحات میں
اس کی نظر پڑی، جو دائیں طرف سے اچانک ہی نمودار ہوئے تھے اور ان کی گاڑی کے بالکل ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ موٹر سائیکل چلانے والے لڑکے نے سر پر ہیلمٹ پہن رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شکل بالکل نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکے کا چہرہ بھی بڑے بڑے سن گلاسز اور گھنی داڑھی میں خاصا چھپا ہوا تھا۔ پیچھے والے لڑکے کے ہاتھ میں بشرا نے 9mm پسٹل کی جھلک دیکھی اور اضطراری طور پر جھکتے ہوئے چیخی، "جھک جائیں قیوم صاحب"۔ اس کے الفاظ فائرنگ کے شور میں دب گئے اور اس نے اپنے بائیں بازو میں لوہے کی گرم سلاخ سی گھسنے کی تکلیف کے علاوہ بھی جسم کے مختلف حصوں پر ایک قیامت سی ٹوٹتی ہوئی محسوس کی، لیکن پھر جلد اس کے محسوسات نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تاریکی کی دبیز تہ تھی جو اسے ہر احساس سے بیگانہ کر چکی تھی۔ معاذ عالم شاہ اور دو تین مزید لڑکے ایک قطار میں موجود بیٹھکیں لگا رہے تھے۔ ان کے بالکل سامنے چارپائی پر گاؤ تکیے کے سہارے نیم دراز بدرو پہلوان جانچتی ہوئی نظروں سے ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس جائزے کے دوران ہی اس نے لسی کا ایک فل سائز گلاس خالی کیا تھا اور وہ گلاس چارپائی کے نیچے ہی لڑکھا مکھیوں کے ہجوم میں چھپا ہوا تھا۔ مکھیوں کی بنبناہٹ بدرو کے استغراق میں قطعی مخل نہیں ہو رہی تھی اور وہ پوری توجہ سے لڑکوں کے متحرک جسموں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے حکم پر ان سب نے ایک ایک لنگوٹ کسنے کے علاوہ کچھ نہیں پہنا تھا اور مشقت کے پسینے سے ان کے جسم چمک رہے تھے۔ اپنے اپنے طور پر وہ سب ہی کڑی محنت کر رہے تھے، لیکن بدرو کی تجربہ کار نگاہیں دیکھ سکتی تھیں کہ معاذ اور عالم شاہ کے علاوہ باقی لڑکوں کا سانس اب بری طرح پھولنے لگا تھا اور وہ جلد ڈھہنے والے تھے۔ اپنے شاگردوں میں اسے معاذ اور عالم شاہ بہت پسند تھے، لیکن ان دونوں میں سے بھی وہ معاذ کو زیادہ پسند کرتا تھا، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ معاذ محنتی ہونے کے علاوہ قدرتی طور پر بھی زیادہ باصلاحیت ہے۔ اسے اپنی غیر موجودگی میں ہونے والے معاذ اور عالم شاہ کے مقابلے کے بارے میں بھی علم ہو چکا تھا اور اس مقابلے کو دیکھے بغیر بھی وہ بتا سکتا تھا کہ مقابلہ بہت شاندار رہا ہوگا۔ معاذ کی برتری بھی اس کے نزدیک حیرت کی بات نہیں تھی۔ وہ اس لڑکے میں کوئی الگ جذبہ، جنون اور شعلہ سا محسوس کرتا تھا اور جانتا تھا کہ ایسے لوگ دوسروں سے ہمیشہ سبقت لے جاتے ہیں۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ معاذ کو ایک مکمل پہلوان، ایک پیشہ ور پہلوان کے روپ میں ڈھال دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ شہری ماحول کا پڑھنے لکھنے والا یہ لڑکا اور بھی بہت سے شوق رکھتا تھا اور پہلوانی کے گر سیکھنا اس کے بہت سے مشاغل میں سے ایک مشغلہ تھا۔ معاذ بہت بری خبر ہے۔ بشرا گلزار کو کسی نے ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا ہے، ٹی وی پر نیوز چل رہی ہے۔ بدرو کی محویت اور استغراق کو ایک تیز آواز نے توڑا۔ بہت جوش سے معاذ کو یہ اطلاع دینے والا حنین تھا۔ اس خبر کو سنتے ہی معاذ کا متحرک جسم ایک پل کو ساکن ہوا اور پھر وہ تیزی سے بھاگتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ کمروں کے پکوان ہاؤس پر ایک ٹیلی ویژن سیٹ مسلسل چلتا رہتا تھا اور معاذ اپنے حلیے کی پرواہ کیے بغیر اسی طرف دوڑا تھا۔ اسے یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے اسمارٹ فون پر بھی یہ خبر دیکھ سکتا ہے۔ وہ پسینے سے شرابور صرف ایک لنگوٹ پہنے چلتے ہوئے ٹی وی کے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ اور لوگ بھی سکرین پر دکھائے جانے والے مناظر کی طرف متوجہ تھے، لیکن ان کے لیے یہ ایک معمول کی خبر تھی۔ ان میں سے کوئی بھی معاذ جیسی کیفیت سے نہیں گزر رہا تھا۔ ٹی وی سکرین پر ایک تباہ شدہ گاڑی، خون کے دھبے اور چند پولیس والے کارروائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ساتھ ہی نیوز اینکر ہجانی لہجے میں بتا رہا تھا، شارع فیصل پر سٹار گیٹ کے قریب ٹارگٹ کلنگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعے میں امریکہ ریٹرن ہارٹ سرجن قیوم صدیقی اور مشہور صحافی گلزار عاصم کی بیٹی بشرا گلزار کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق قیوم صدیقی کو ایک گولی سر اور دوسری گردن میں لگی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ بشرا گلزار کے بازو میں ایک گولی لگی ہے، لیکن ان کی حالت بھی سخت تشویشناک ہے۔ واقعے کے وقت قیوم صدیقی گاڑی چلا رہے تھے۔ ان کو گولی لگنے کی وجہ سے گاڑی بے قابو سے باہر ہو گئی اور ایک ٹرک سے ٹکرا کر بری طرح تباہ ہو گئی۔ بشرا گلزار کو زیادہ چوٹیں اسی حادثے میں لگی ہیں۔ انہیں فوری طور پر جناح ہسپتال منتقل کیا جا چکا ہے، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ نیوز اینکر بولتا جا رہا تھا اور معاذ کی سماعتوں میں جیسے کوئی کھولتا ہوا لاوا انڈیلتا جا رہا تھا۔ رہ رہ کر جوش اور جذبے سے بھری من موہنی سی بشرا کی شکل اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ اس کی عمر کم تھی، لیکن خواب بڑے بڑے تھے۔ اس کے اندر حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ جہاد بالقلم کرنے کا عزم دل میں لے کر میدان میں اتری تھی
اور شہید صحافت بننے کو بھی تیار تھی، لیکن اتنی جلدی؟ ابھی تو اس نے باقاعدہ اپنے کیریئر کا آغاز بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو اس کی تعلیم بھی نامکمل تھی، ابھی تو وہ زمین سے نازک کونپل کی صورت پھوٹی تھی، ابھی تو اس کونپل کی پوری طرح نمو بھی نہیں ہوئی تھی، اور ظالموں نے اسے بری طرح روند ڈالا تھا۔ وہ جو گلزار عاصم جیسے دیانتدار صحافی کی اکلوتی بیٹی تھی، اور جس کے حوالے سے انہوں نے جانے کتنے خواب دیکھے تھے، کسی کی فرعونیت کا نشانہ بن کر موت و زیست کے درمیان لٹکی ہوئی تھی۔ معاذ جوں جوں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کا دل اس کے سینے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ معاذ، کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا، تو وہ جیسے کسی گہری کھائی سے باہر آیا اور پکارنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ عالم شاہ تھا۔ چلو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ عالم شاہ کے نہایت ہمدردی سے کہنے پر اسے احساس ہوا کہ واقعی اسے اس وقت ہاسپٹل جانا چاہیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ لباس وغیرہ کی تبدیلی کے مرحلے سے گزر کر عالم شاہ کی گاڑی میں ہاسپٹل جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے لوگوں کے ایک چھوٹے سے ہجوم کے درمیان گلزار عاصم کو دیکھا۔ ان کا چہرہ زرد تھا، اتنا زرد کہ لگتا تھا کہ خون کا ایک قطرہ بھی ان کے جسم میں باقی نہ رہا ہو۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی تسلی دینے والے انداز میں ان کے شانے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ ان کے ساتھ والی کرسی پر سادہ سی شلوار قمیض میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھیں۔ خاتون نے بڑی سی سفید چادر اس انداز میں اوڑھی ہوئی تھی کہ ان کی پیشانی مکمل طور پر چھپ گئی تھی اور صرف آنکھیں، ناک اور ہونٹ ہی نظر آ رہے تھے۔ ان چند نقوش اور رنگت کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ اہل مغرب میں سے ہیں۔ بشریٰ کی بھوری آنکھیں یقیناً انہی سے مشابہ تھیں۔ اس وقت ان بھوری آنکھوں سے لڑی کی صورت میں آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو بے آواز تھے اور وہ سر کو ذرا سا جھکائے زیر لب کچھ پڑھنے میں مصروف تھیں۔ شاید کوئی ایسا وظیفہ، ایسا کوئی اسم، ایسی کوئی دعا جو انہیں ان کی بیٹی لوٹا دے۔ ان کے ساتھ ہی ایک لڑکی ان کا بازو تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سسکیوں کے ساتھ زارو قطار رو رہی تھی۔ معاذ اسے یونیورسٹی میں بشریٰ کے ساتھ دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے پہچاننے میں مشکل نہیں ہوئی کہ وہ بشریٰ کی قریبی سہیلی راحیلہ ہے۔ ان تینوں چہروں کے علاوہ بھی وہاں ارد گرد جتنے چہرے موجود تھے، ان پر تشویش اور دکھ کے تاثرات درج تھے، اور کسی کے بتائے بغیر بھی وہ جان سکتے تھے کہ بشریٰ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ بشریٰ گلزار کی حالت اب کیسی ہے؟ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی عالم شاہ نے وہاں کھڑے لوگوں میں سے ایک شخص سے پوچھا۔ معاذ میں تو یہ سوال کرنے کی بھی جرت نہیں تھی۔ وہ بے بسی کی کیفیت میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی واضح بات بتانے سے قاصر ہیں۔ بہت زیادہ زخم آئے ہیں، کئی فریکچرز ہیں، سر پر بھی چوٹ لگی ہے، جس کی طرف سے ڈاکٹرز نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بھی مسئلہ ہے۔ جان پہچان والے چند لوگ خون کا عطیہ دے رہے ہیں، لیکن ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ ابھی مزید خون کی ضرورت پڑے گی۔ اس شخص نے مختصراً ساری تفصیل بتا دی۔ چلو ہم بھی چل کر خون دیتے ہیں۔ حنین جو ان کے پیچھے پیچھے بائک پر آیا تھا اور معاذ کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا، اس گفتگو کو سن کر معاذ کے دل کی بات بولا۔ ان تینوں نے وہاں سے ہٹتے ہوئے دیکھا کہ میڈیا کے لوگوں نے گلزار عاصم کو گھیر لیا ہے اور ان سے اس حادثے کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ جو ان کے چینلز سے نشر ہونے والی خبروں کو مزید چٹپٹا اور مسالے دار بنا سکے۔ حالانکہ جانتے اور سمجھتے وہ بھی تھے کہ اس سب کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، لیکن کون ایسا سچ بول کر اپنے سر پر مصیبت مول لیتا۔ وہ گلزار عاصم کی زبان سے ہی کوئی ایسا جملہ اگلوانا چاہتے تھے جس کو بنیاد بنا کر اپنی مرضی کے راگ چھیڑ سکیں، لیکن انہوں نے غم اور پریشانی کے ان جان لیوا لمحات میں بھی بردباری سے کام لیا اور صرف اتنا بولے، فی الحال میں اس حادثے کے پس منظر سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنی بیٹی کی طرف سے تشویش میں مبتلا ہوں اور سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کریں۔ ان کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں۔ شاید وہ اپنا ایک بہادر صحافی کا امیج برقرار رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ ایک باپ تو تھے جن کی اکلوتی اولاد موت اور زندگی کے درمیان لٹکی ہوئی تھی۔ دل میں گہرا دکھ محسوس کرتا ہوا معاذ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا۔ خون کا عطیہ دینے کے مراحل سے گزر کر دوبارہ وہاں آنے میں انہیں خاصا وقت لگا تھا، لیکن واپس آ کر بھی انہیں یوں ہی محسوس ہوا کہ جیسے اس جگہ کا منظر اپنی جگہ ٹھہر سا گیا ہو۔ شاید کچھ چہروں کی کمی اور زیادتی کی تبدیلی پیش آئی تھی، لیکن چہروں کا تاثر ہنوز وہی تھا جو دل کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ پوچھنے پر یہی معلوم ہوا کہ بشریٰ گلزار ہنوز آپریشن تھیٹر میں ہے۔
اور ڈاکٹرز اس کی طرف سے کوئی حتمی یقین دہانی نہیں کروا رہے ہیں۔ وہاں بیٹھنے کے لیے خالی کرسیاں موجود نہیں تھیں، اس لیے وہ تینوں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ لیب میں خون دینے کے بعد انہیں جو جوس پینے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن ہلکی ہلکی سی نکاہت بہرحال محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے کچھ اور لمحات چیونٹی کی رفتار سے آگے بڑھے۔ پھر عالم شاہ دھیمے لہجے میں معذرت خواہانہ انداز میں بولا، سوری معاذ، میں یہاں تمہیں چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ہے کہ مجھے جانا ہوگا۔ آج ابا جی کو گاؤں سے آنا ہے اور مجھے ہر حال میں ان کے استقبال کے لیے گھر پر موجود ہونا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ فون پر تم سے رابطے میں رہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ میرے ساتھ حنین ہے، لیکن نہیں، حنین کو بھی اپنے گھر واپس جانا ہوگا۔ اس کا گھر کافی دور ہے۔ بہتر ہے یہ بھی اب یہ روانہ ہو جائے۔ بس کسی طرح میری بائک یہاں پہنچانے کا انتظام کر دینا۔ وہ وہیں بدرو استاد کے اکھاڑے پر کھڑی ہو گئی۔ عالم شاہ سے بات کرتے کرتے وہ حنین کی طرف رخ موڑ گیا تھا اور اب اس سے بات کر رہا تھا۔ جس وقت وہ لوگ ہاسپٹل کے لیے نکلے، اس کی کیفیت کے پیش نظر عالم شاہ نے اسے اپنی گاڑی میں ہی بٹھا لیا تھا کہ مبادا وہ خود بائک چلانے کی صورت میں کوئی حادثہ نہ کر بیٹھے۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میں تمہارے ساتھ یہیں رکوں گا۔ گھر پر فون کر کے اطلاع دے دوں گا کہ آج معاذ کے گھر پر رکا ہوا ہوں، تو کسی کو تشویش نہیں ہوگی۔ حنین نے اپنا فیصلہ سنایا تو عالم شاہ نے اطمینان کا اظہار کیا اور بولا، یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، تم یہیں رہو۔ معاذ کی بائک پہنچانے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ خود بائک نہ چلائے، اور جب بھی گھر واپس جانا چاہے تم اپنی بائک پر ہی اسے ساتھ لے چلو۔ میں اب ٹھیک ہوں یار۔ بشرا کے ساتھ پیش آنے والے حادثے پر فوری رد عمل کے طور پر کچھ ڈسٹرب ہو گیا تھا، لیکن اب میں سنبھل چکا ہوں، تم لوگ میرے لیے اتنا پریشان نہ ہو۔ معاذ نے دخل دے کر انہیں ٹوکا۔ ٹھیک ہے، تم سنبھل چکے ہو، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر میں بھی تمہارے ساتھ یہاں رک جاؤں۔ حنین نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ عالم شاہ ان دونوں سے مصافحہ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہاں بہت آوازیں تھیں اور ایک بڑے ہسپتال کی مخصوص گہما گہمی نظر آ رہی تھی، لیکن پھر بھی آس پاس منڈلاتی موت کی آہٹ سے دل گھبرا رہا تھا اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ دعا مانگ رہا تھا کہ کسی طرح وہاں منڈلاتی موت واپس لوٹ جائے۔ معاذ کی نظریں کئی بار گلزار عاصم سے ملی تھیں، لیکن نہ تو وہ ان کے قریب گیا تھا اور نہ ہی انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ بشرا کی زندگی کی نوید مل جانے کی امید کے سوا گویا ہر شے بے معنی ہو گئی تھی۔ ایک سناٹا اور خوف سا تھا جو دلوں پر طاری تھا۔ اس سناٹے میں وہاں وارد ہونے والے ایک شخص کے چہرے نے ہلچل مچائی۔ وہ سلطان تھا جو اپنے دو چمچوں کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی معاذ کے اعصاب تن گئے اور مٹھیاں بھنج گئیں۔ وہ دوستوں کے معاملے میں جذباتی لڑکا تھا اور بشرا اس کی دوست تھی۔ اس کے قتل کی سازش میں ملوث ٹولے کے ایک فرد کو وہاں دیکھ کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور عقاب کی طرح جھپٹ کر سلطان کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ تماشا دیکھنے آئے ہو؟ خون شام نظروں سے سلطان کو گھورتے ہوئے وہ بری طرح گھرایا۔ سلطان کو اس سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گیا، پھر اس کے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے بولا، چھوڑو میرا گریبان، یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ بشرا تمہاری طرح میری بھی یونیورسٹی فیلو ہے اور میں اس کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ خیریت نہیں، تم یہ معلوم کرنے آئے ہو کہ اس کے مرنے میں اور کتنی دیر لگے گی۔ معاذ دھیمی آواز میں پھنکارا۔ جذبات میں ہونے کے باوجود اس نے محسوس کر لیا تھا کہ ان کے اطراف لوگوں کا ہجوم جمع ہونے لگا ہے اور وہ بہرحال لوگوں کے ہاتھ کوئی موضوع نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ لگتا ہے تمہارا دماغ الٹ گیا ہے جو ایسی فضول بکواس کر رہے ہو۔ سلطان نے اس کی گرفت سے اپنا گریبان چھڑوانے کی ایک اور ناکام کوشش کی اور اسی کے انداز میں پھنکارا۔ اس کے لیے یہ شرمندگی کی بات تھی کہ وہ معاذ سے اپنا گریبان چھڑانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن عوامی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ ہنگامہ بھی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ اور اس کے ساتھی جس کماش کے لوگ تھے، ایسی صورتحال میں انہیں ہتھیار نکالتے ہوئے دیر نہیں لگتی تھی۔ حقیقتاً عام لوگوں سے بھی زیادہ اسے وہاں موجود میڈیا کے افراد کی فکر تھی، اس لیے اپنے ساتھیوں کو بھی اشارہ کر دیا تھا کہ وہ تحمل سے کام لیں۔ یہ کیا کر رہے ہو معاذ؟ چھوڑو اسے، خواہ تماشا بن جائے گا۔ حنین جو اس اچانک صورتحال پر سٹ پٹا گیا تھا، معاذ کے قریب آ کر اسے سرگوشی میں سمجھانے لگا، میں یہاں اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ معاذ کے لہجے میں اب بھی سختی تھی،
اسے چھوڑ دو معاذ، اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اچانک ہی ایک ہاتھ اس کے دائیں شانے پر آ کر ٹکا اور اس نے اپنی پشت پر ایک نرم سی آواز سنی۔ اس آواز میں جانے کیسی تاثیر تھی کہ معاذ کا ہاتھ خود بخود سلطان کے گریبان سے ہٹ گیا اور اس نے رخ موڑ کر اپنی مخاطب ہستی کو دیکھا۔ وہ بشریٰ کی والدہ تھیں، جن کی آنکھیں رو رو کر متورم ہو چلی تھیں، لیکن وہ اسے یقین دہانی کروا رہی تھیں کہ بشریٰ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہیلو آنٹی، میں سلطان ہوں، بشریٰ کا یونیورسٹی فیلو۔ میں اس کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ سلطان بھی یقیناً سمجھ گیا تھا کہ وہ بشریٰ کی والدہ ہیں، اس لیے بہت سعادت مند بنا ان سے مخاطب تھا۔ آپ کی آمد کا شکریہ بیٹا، بشریٰ ابھی سیریس کنڈیشن میں ہے اور ڈاکٹرز کوئی واضح بات نہیں بتا رہا۔ آپ اس کی بہتری کے لیے دعا کرو۔ انہوں نے نہایت رسان سے سلطان کو جواب دیا اور معاذ کی طرف متوجہ ہو کر بولیں، آؤ معاذ، ہم باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ معاذ نے ایک معمول کی طرح ان کی بات پر عمل کیا اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ باقی لوگ وہیں کھڑے رہ گئے۔ بہت کم لوگ تھے جو اس صورتحال کو سمجھ سکے ہوں گے، لیکن یہ کھوج لگانے کا موقع بھی نہیں تھا، اس لیے آپس میں چیمگوئیاں کرنے سے آگے بات نہیں بڑھی۔ ادھر معاذ اور بشریٰ کی والدہ عائشہ باہر لان میں ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے اور عائشہ اس سے کہہ رہی تھی، میں تم سے ملنا چاہتی تھی معاذ، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ ان حالات میں تم سے ملاقات ہوگی۔ بشریٰ ذہنی طور پر اپنے بابا سے زیادہ قریب ہے اور اکثر ان کی شہ پر اپنی ہر بات منوا لیتی ہے، لیکن اپنے خاص دوستوں کے بارے میں مجھے بتائے بغیر اسے چین نہیں آتا۔ تم اس کے نئے دوست ہو، لیکن میں نے اس کی زبان سے سب سے زیادہ تمہارا ذکر سنا ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ تم کئی بار گھر تک آئے بھی، لیکن دروازے سے ہی واپس چلے گئے، اس لیے میں خواہش کے باوجود تم سے نہیں مل سکی۔ بہرحال میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم بشریٰ کے دوستوں میں ایک بہترین اضافہ ہو۔ بشریٰ اتنی اچھی لڑکی ہے کہ اچھے دوست ملنا اس کا حق ہے۔ اس سے سینئر ہونے کے باوجود میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں اور اسے قابل تقلید سمجھتا ہوں۔ دنیا میں اس جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور ان کم لیکن خاص لوگوں کی اس دنیا کو ابھی بہت ضرورت ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ اسے ضرور ہمیں لوٹا دے گا۔ معاذ کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ بولتے ہوئے اس کی آواز بھیگنے لگی ہے۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی کہ وہ بشریٰ کی آنکھوں میں تحریر جذبے پڑھ کر گھبرا سا گیا تھا اور اب خود اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں بھینچ رکھا ہو۔ وہ اس کے لیے اپنے جذبوں کا تعین بے شک نہیں کر سکا تھا، لیکن یہ بہرحال طے ہو گیا تھا کہ وہ اتنی غیر اہم نہیں ہے کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ انشاءاللہ وہ زندہ رہے گی۔ میں تمہیں یہی بات سمجھانا چاہ رہی تھی۔ مجھ سے اور گلزار سے اس کے معاملات چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کچھ باتوں کا وہ ہماری پریشانی کے خیال سے ذکر نہیں کرتی تھی، لیکن موجودہ معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا چکا تھا۔ دھمکیاں براہ راست بشریٰ کو بھی ملی ہوں گی۔ مجھے گلزار نے اس حادثے کے بعد بتایا کہ ان کے پاس بھی ایک فون کال آئی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو روکیں۔ اپنے اصولوں کے برخلاف ایک باپ کی محبت سے مجبور ہو کر گلزار نے اسے روکنے کی تھوڑی سی کوشش بھی کی تھی، لیکن میں نے اس کی سفارش کی۔ ہم نے کبھی اسے حق پر ہوتے ہوئے خاموش رہنا سکھایا ہی نہیں، تو اب کیسے اسے روک سکتے تھے؟ یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ظالم اتنی جلدی اور اوچھی حرکت کریں گے۔ بہرحال ابھی ہماری امید زندہ ہے کہ ہماری بشریٰ ایک بار پھر سچ بولنے کے لیے اٹھے گی۔ البتہ وہ بیچارہ آدمی قیوم صدیقی ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن گیا، جس کے قتل پر دہائی دینے کے لیے بھی شاید کوئی پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں ایک اجنبی کے لیے جس کا ساتھ دینے کے چکر میں ان کی بیٹی موت کے منہ میں چلی گئی تھی، تأسف دھر آیا، تو معاذ حیرت و رشک سے اس عورت کو دیکھنے لگا جس کے نقوش میں مغربیت کی واضح جھلک تھی، لیکن جو سر تپا مشرق کے رنگوں میں رنگی ہوئی تھی، اور جو اردو بھی اتنی روانی سے بولتی تھی کہ اس پر اہل زبان ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ تمہارا موبائل بج رہا ہے معاذ، انہوں نے اسے احساس دلایا، تو وہ اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا اور اسے جیب سے نکالا۔ اس کی امی کی کال آ رہی تھی۔ کہاں ہو معاذ، ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ وہ فکر مندی سے اس سے پوچھ رہی تھیں۔ سوری امی، مجھے آپ کو فون کرنے کا خیال نہیں رہا، اصل میں ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں اسی کے چکر میں ہاسپٹل میں ہوں۔ اس نے اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ یا اللہ خیر، کس دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کیسے؟ تم خود تو ٹھیک ہو نا؟ سعیدہ بیگم فوراً گھبرا گئیں۔ جی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، گھر آؤں گا تو آپ کو باقی تفصیلات سے آگاہ کروں گا، فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ اس نے امی کو تسلی دے کر فون بند کر دیا۔
معاذ اب گھر جاؤ بیٹا، ماں کو پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ عائشہ اس کی گفتگو سن چکی تھیں، اس لیے اسے نرمی سے نصیحت کی۔ گھر تو جانا ہی ہے، بس بشریٰ کی طرف سے کوئی تسلی بخش خبر مل جائے۔ اس نے نظریں جھکا کر انہیں جواب دیا، تم مجھ سے رابطے میں رہنا، میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتی رہوں گی۔ اسے اس وقت یہاں کسی بھی فرد کی موجودگی سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، تم بس اسے دعا میں یاد رکھنا۔ ان کی آنکھوں کی نمی گواہی دے رہی تھی کہ اندر سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی بڑے حوصلے سے کام لے رہی تھیں۔ دعا تو میں مسلسل کر رہا ہوں، لیکن یہاں سے جانے کو میرا دل نہیں مان رہا۔ اس نے بے بسی سے جواب دیا، میرے کہنے پر گھر چلے جاؤ، میں ایک ماں ہوں، اور ایک ماں ہی یہ بات جانتی ہے کہ اولاد صحیح سلامت گھر واپس لوٹ آئے تو دل میں کیسی ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ یہ گھڑیاں، یہ لمحے مجھ پر بہت سخت ہیں معاذ، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہاری ماں کے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے، اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم گھر واپس چلے جاؤ۔ بولتے ہوئے ان کی آواز معمولی سی رند گئی تھی۔ اس بار معاذ انکار نہیں کر سکا۔ آپس میں موبائل نمبرز کے تبادلے کے بعد کچھ دیر میں ہی وہ حنین کے ساتھ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ معجزے اس دنیا میں ہی رونما ہوتے ہیں۔ بشریٰ کی زندگی بچنے کا معجزہ بھی رونما ہو گیا تھا۔ وہ بہت مشکل سے زندگی کی طرف لوٹ کر آئی تھی، لیکن آ گئی تھی۔ زندگی بچ جانے کے باوجود وہ ایک لمبے عرصے کے لیے بستر کی محتاج تھی۔ اس کے ایک ہاتھ اور ایک پیر میں فریکچر تھے۔ دائیں جانب کی دو پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ جسم کے مختلف حصوں پر کئی گہرے زخم آئے تھے، جن سے بے تحاشا خون بہا تھا اور جن کے مندمل ہونے میں ابھی خاصا وقت لگنا تھا۔ گولی کے زخم نے دائیں بازو کو جو نقصان پہنچایا تھا، اس کے اثرات زائل ہونے میں بھی خاصا وقت درکار تھا۔ ڈاکٹرز کو سب سے زیادہ تشویش اس کے سر کی چوٹ کی طرف سے تھی۔ قیوم صدیقی کی گاڑی قابو سے باہر ہونے کے بعد بائیں جانب سے گزرتے ہوئے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اسی تصادم کے نتیجے میں اس کا سر کسی چیز سے ٹکرا کر پھٹ گیا تھا اور بے تحاشا خون بہنے کے ساتھ ساتھ وہ بے ہوش بھی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز اس چوٹ کی طرف سے شدید تشویش کا شکار رہے تھے اور MRI اور CT اسکین سمیت متعدد ٹیسٹ کروا کر انہوں نے یہ اطمینان کیا تھا کہ چوٹ شدید ہونے کے باوجود نہ تو اس کے دماغ کو کوئی نقصان پہنچا تھا اور نہ ہی کوئی کلاٹنگ وغیرہ ہوئی تھی۔ اس کی زندگی بچ گئی تھی اور امید تھی کہ ہر ہونے والے نقصان کا مداوع ہو جائے گا اور وہ جلد یا بدیر ایک بار پھر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جائے گی۔ معاذ ہر روز اس کی عیادت کے لیے ہسپتال جاتا تھا۔ شروع میں تو عیادت کے لیے آنے والوں کا ایک تانتا سا بندہ رہتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے آنے والوں کی تعداد کم ہونے لگی تھی۔ صرف معاذ تھا جو اپنی ڈھیروں مصروفیات کے باوجود روزانہ ہسپتال میں حاضری دینا فرض سمجھتا تھا۔ اس روز بھی وہ معمول کے مطابق ہسپتال پہنچا ہوا تھا اور بشریٰ اور اس کی والدہ سے ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھا کہ ایک جوڑے کی آمد نے اسے حیران کر دیا۔ وہ سونیا خان اور اس کا شوہر داراب خان تھے۔ داراب خان بالکل ہی سونیا کا الٹ تھا۔ وہ جتنی حسین اور نازک تھی، وہ اتنا ہی موٹا اور بھدا تھا۔ اس کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ لمبے قد کے باوجود وہ کچھ فٹ بال نما انسان دکھائی دیتا تھا۔ ناک موٹی اور پھیلی ہوئی تھی، ہونٹ بھی موٹے تھے اور ان سے بھاری بھرکم مونچھیں جھکی ہوئی تھیں۔ آنکھیں نہ جانے بہت چھوٹی تھیں یا پھر بے حد پرگوشت چہرے کی وجہ سے اندر دھنسی ہونے کے باعث چھوٹی محسوس ہو رہی تھیں۔ شکر تھا کہ اس کی رنگت صاف تھی، ورنہ شاید بچے اسے کوئی جن بھوت سمجھ کر اس سے ڈر جاتے۔ اب بھی اپنے پہلو میں موجود حسن و جمال کی پیکر سونیا خان کے ساتھ چلتا وہ کوئی دیو ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ہم بہت پہلے عیادت کے لیے آتے، لیکن اتفاقاً حادثے والی صبح ہی میں اور داراب دبئی چلے گئے تھے اور کل ہی واپس آئے ہیں۔ سلام دعا اور خیر خیریت پوچھنے کے مراحل سے گزرنے کے بعد سونیا خان نے معذرت خواہانہ انداز میں تاخیر سے عیادت کے لیے آنے کا سبب بتایا۔ کوئی بات نہیں، آپ سب کی دعاؤں سے بشریٰ موت کے منہ سے واپس آ گئی ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے، باقی دنیا داری کے تقاضے تو انسان نبھاتا ہی رہتا ہے۔ عائشہ نے اخلاق سے اسے جواب دیا، آنٹی یہ سونیا خان وہی خاتون ہیں جن کے گھر ایک بار ہم نے گنڈوں کی فائرنگ سے بچنے کے لیے پناہ لی تھی۔ روزانہ آمد و رفت کے باعث معاذ کی عائشہ سے بہت دوستی ہو گئی تھی اور وہ تقریباً تمام واقعات ہی ان کے ساتھ ڈسکس کر چکا تھا، اس لیے اس واقعے کا بھی حوالہ دے کر سونیا خان کے تعارف کو مکمل کیا۔ بشریٰ کی اس حالت کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس روز تم لوگوں نے جو مجھے اسٹریٹ کرائم وغیرہ کی کہانی سنائی تھی وہ بس ایک بہانہ تھا اور اس روز بھی تم لوگ ایک قاتلانہ حملے سے بچے تھے۔
سونیا خان نے معاذ کو گھورتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اس کا شوہر داراب اس کے برابر میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور یقیناً صرف بیوی کی فرمائش پر وہاں آیا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب بھی بشرا جس حادثے کا شکار ہوئی ہے، اس میں اصل نشانہ یہ نہیں تھی۔ اصل نشانہ وہ صاحب تھے جو اس روز موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ بشرا تو صرف ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے زد میں آ گئی۔ معاذ نے تیزی سے اس کے خیال کی تردید کی۔ ان کے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ فی الحال اس موضوع پر کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بشرا کے خطرے سے باہر آنے تک کسی کو کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا تھا، لیکن بعد میں جب خیال آیا اور معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا کہ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی سے کوئی فائل، کوئی ڈاکومنٹ، یہاں تک کہ قیوم صدیقی اور بشرا کے موبائلز تک نہیں ملے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ لمبے ہاتھوں والوں نے اپنے اثر و رسوخ سے یہ ساری چیزیں غائب کروا دی تھیں۔ اس پر غضب یہ ہوا تھا کہ گھر پر کسی کے موجود نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشرا کے لیپ ٹاپ سمیت لکھنے پڑھنے سے متعلق کئی اہم چیزیں چرا لی گئی تھیں، اور حقیقتاً اس وقت وہ لوگ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ ان کے پاس کوئی ایک چیز یا ثبوت ایسا نہیں تھا جس کی بنیاد پر کوئی دعویٰ کیا جا سکتا۔ قیوم صدیقی کی بیوہ اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے پاکستان آئی تھی اور شوہر کی تدفین کروا کر خاموشی سے واپس لوٹ گئی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس چکر میں پڑ کر شوہر کے بعد بیٹے کو کھونے کی قطعی ہمت نہیں رکھتی۔ میڈیا میں دبے الفاظ میں قیوم صدیقی کے قتل اور یزدانی بلڈرز والے کیس کے درمیان ربط کا ذکر چھیڑا گیا تھا، لیکن زیادہ گہرائی میں جانے کی کسی نے زحمت نہیں کی تھی۔ قیوم صدیقی کی بیوہ نے تو میڈیا والوں سے ملاقات سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بشرا کو دیکھنے ہسپتال بھی نہیں آئی تھی اور گلزار عاصم سے صرف فون پر خیریت معلوم کر لی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی دباؤ کے زیر اثر ہے۔ شاید اسے دھمکی دی گئی تھی، اس لیے وہ شوہر کی تدفین کے بعد خاموشی سے واپس امریکہ لوٹ گئی۔ ان حالات میں اگر گلزار عاصم یا ان کی فیملی کی طرف سے کچھ کہا بھی جاتا تو اس کی حیثیت الزام تراشی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پولیس کو بھی انہوں نے اپنے بیان میں صرف یہ بتایا تھا کہ بشرا قیوم صدیقی کے ساتھ کیوں اور کس مقصد کے لیے جا رہی تھی۔ باقی پولیس کا فرض بنتا تھا کہ وہ تحقیق کرتی، لیکن ان کی طرف سے ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ غیبی ہاتھ تھے جو اپنی مرضی سے ڈوریاں ہلا رہے تھے اور ان ساری زبانوں کو خاموش کروا دیا تھا جو اس سلسلے میں کچھ کہہ سکتے تھے۔ گلزار عاصم نے بھی بشرا کی صحت یابی تک مصلحتاً خاموش رہنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ بشرا مکمل طور پر ہوش میں آنے کے بعد اس عزم کا اظہار کر چکی تھی کہ وہ صحت یاب ہو کر دوبارہ اس کیس پر کام کرے گی۔ معاذ نے موجودہ حالات کے پیش نظر ہی سونیا خان کے خیال کی سختی سے تردید کر دی تھی۔ چلو جو بھی بات ہے، ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ بشرا کی جان بچ گئی۔ یہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے تو میں خان پیلس میں تم لوگوں کی شاندار دعوت کروں گی۔ ویسے تم چاہو تو اس سے پہلے اکیلے بھی آ سکتے ہو، تمہاری میزبانی کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوگی۔ کیوں داراب؟ اپنی مسکراہٹ کی بجلیاں معاذ پر گراتے ہوئے سونیا نے آخر میں شوہر سے تائید چاہی۔ وائی ناٹ ہنی، تمہارے دوستوں کے لیے خان پیلس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اس نے شاید مسکرا کر لاڈلی بیوی کی تائید کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن محسوس ایسا ہوا تھا کہ دیو نے دانت نکوسے ہوں۔ وہ دونوں چند منٹ مزید وہاں بیٹھ کر رخصت ہوئے تو معاذ نے جیسے سکون کی سانس لی۔ سونیا خان کی دعوت دیتی نظریں اس کے اعصاب کے لیے بڑا امتحان ثابت ہوتی رہی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد عائشہ تو ایک طرف بیٹھ کر تلاوت کرنے لگی، جبکہ معاذ بشرا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کب جا رہے ہیں آپ خان پیلس؟ سونیا خان کی میزبانی کا لطف اٹھانے بشرا نے اسے ادھر ادھر نہیں ہونے دیا اور شرارت بھری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس سے دریافت کیا، لا حول ولا قوت، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے خام خواہ وہاں جانے کی؟ معاذ چڑا، وہ بیچاری اتنے خلوص سے دعوت دے کر گئی ہے اور آپ لا حول ولا پڑھ رہے ہیں؟ سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں میری عیادت کے لیے نہیں بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے ہی آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے، تو یہ ایسا ہی کوئی سلسلہ تھا۔ پٹیوں اور پلاسٹر میں لپٹے جسم کے ساتھ بستر پر لیٹے ہونے کے باوجود اس کی شوخی قائم تھی۔ اسے الہام ہوا تھا نا کہ اس وقت میں ہاسپٹل میں پایا جاؤں گا۔ معاذ نے اس کے خیال کی تردید کے لیے دلیل دی۔ الہام بھی ہو سکتا ہے، آدمی کے دل میں سچی لگن ہو تو الہام بھی خود بخود ہی ہونے لگتے ہیں۔ وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔
دیکھو لڑکی، تمہارے اندر مزید ٹوٹ پھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اس قسم کی گفتگو ترک کر دو جس پر اشتعال میں آ کر میں کراٹے کا کوئی وار یا بدرو پہلوان سے سیکھا گیا کوئی داؤ لگا کر تمہارے خاموش رہنے کا بندوبست کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ معاذ نے اسے تنبیہ کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور پھر خود ہی موضوع بدلتے ہوئے بولی، چلیں چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں یونیورسٹی میں کیا حالات ہیں؟ سلطان یا کامی میں سے کسی سے دوبارہ آپ کا ٹکراؤ تو نہیں ہوا؟ سب ٹھیک چل رہا ہے یار، وہ لوگ بھی آج کل حیرت انگیز طور پر خاموش ہیں، اور سامنا ہو بھی جائے تو میری راہ نہیں روکتے۔ 2 دن سے کامی بھی یونیورسٹی آنا شروع ہو چکا ہے، بہترین علاج کی بدولت اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ ابھی ڈاکٹروں نے کچھ عرصے احتیاط کی ہدایت کر رکھی ہے۔ خیر چھوڑو اس بور موضوع کو اور ایک اطلاع سنو، اگلے ہفتے ہمارا ڈپارٹمنٹ کیرتھر نیشنل پارک کی سیر کے لیے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ادھر ادھر کے لوگ بھی شامل ہوں۔ بہرحال امید ہے کہ ہم ایک اچھا ٹرپ کر کے آئیں گے۔ مجھے اس طرح کی جگہوں پر جانے کا بہت شوق ہے جہاں انسانوں کی دخل اندازی کم سے کم ہو اور فطرت کی حکمرانی نظر آئے۔ پچھلے سال میں دوستوں کے ایک گروپ کے ساتھ لال سوہانرا نیشنل پارک گیا تھا۔ کئی شمالی علاقوں میں بھی جا چکا ہوں، لیکن کراچی سے اتنا قریب ہونے کے باوجود کیرتھر نیشنل پارک جانے کا موقع اب مل رہا ہے، اور میں اس ٹرپ کے حوالے سے کافی ایکسائٹمنٹ فیل کر رہا ہوں۔ میری طرف سے اس ٹرپ کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ مجھے تو ابھی لمبے عرصے کے لیے بستر پر رہنا ہے۔ آپ گھومنے جائیں اور وہاں سے ڈھیر ساری فوٹوز اور ویڈیوز بنا کر لائیں تاکہ میں بستر پر لیٹے لیٹے اس ٹرپ کو انجوائے کر لوں۔ بشریٰ کی بات پر وہ پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس کی دلجوئی کے لیے بولا، انشاءاللہ کچھ عرصے بعد تم اس لائق ہو جاؤ گی کہ اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکو۔ اس وقت ہم ایک بار پھر دوستوں کے ساتھ مل کر ٹرپ ارینج کر لیں گے۔ اگر تم کہو تو میں بھی ابھی نہیں جاتا، ہم ساتھ ہی چلیں گے۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا معاذ، آپ جائیں، آپ وہاں جا کر انجوائے کریں گے تو بھی مجھے خوشی ملے گی۔ میں نے تو ایسے ہی ایک بات کہہ دی تھی، میرا مقصد آپ کو روکنا نہیں تھا۔ اللہ نے چاہا تو ہم پھر کبھی ساتھ چلیں گے۔ بشریٰ ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا، تم دل پر کوئی بوجھ لیے بغیر گھومنے جاؤ، یہ بہت تیزی سے امپروو کر رہی ہے۔ 1-2 دن میں اسے گھر شفٹ کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ جلد یہ دوبارہ اپنا تعلیمی سلسلہ شروع کرنے اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لائق ہو جائے گی۔ پھر مناسب وقت دیکھ کر تم دوست مل کر کوئی پروگرام ارینج کر لینا۔ عائشہ تلاوت سے فارغ ہو کر ان کے قریب چلی آئی تھی، اور ان کی آپس کی گفتگو سن کر انہوں نے معاذ کو تسلی دی تھی۔ معاذ کو لگا کہ اب اگر وہ ٹرپ پر جانے میں کسی تردد کا اظہار کرے گا تو بشریٰ اپنے دل پر بوجھ محسوس کرے گی، اس لیے فوراً ہی حامی بھر لی، لیکن اسے احساس تھا کہ اس ٹرپ پر اسے بشریٰ کی کمی بہت محسوس ہوگی۔ ہم نوری آباد سے آگے موٹر وے M9 پر سفر کر رہے ہیں، اور میں اس سفر میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ یہ پہلا میسج تھا جو اپنی روانگی کے بعد اس نے بشریٰ کو بھیجا تھا۔ توقع کے مطابق اسے اس سفر میں بشریٰ کی یاد آ رہی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے بغیر انجوائے نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے اندازہ تھا کہ اگر بشریٰ اس سفر میں ان کے ساتھ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ وہ تھرل اور ایڈونچر کو پسند کرنے والی لڑکی تھی، اور یہ سفر اس کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ ٹور پر ان کے ساتھ گنتی کی چند لڑکیاں ہی جا رہی تھیں، کچھ نے تو خود ہی دشواریوں کا سن کر کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے، اور کچھ کو گھروں سے اجازت نہیں ملی تھی۔ بشریٰ کے ساتھ یہ دونوں مسئلے نہیں تھے، لیکن فی الحال تو وہ بیچاری بستر سے بھی اٹھنے سے قاصر تھی۔ 2 دن پہلے اسے ہسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا تھا، اور معاذ اس وعدے کے ساتھ اس سے الوداعی ملاقات کر کے آیا تھا کہ جہاں جہاں سے ممکن ہوگا وہ اسے پیغامات اور تصویریں وغیرہ بھیجتا رہے گا۔ اپنے اس میسج کے ساتھ بھی اس نے موٹر وے، جسے عرف عام میں سپر ہائی وے کہا جاتا ہے، کی ایک تصویر سینڈ کر دی تھی۔ وہ گروپس کی شکل میں 4 وہیل گاڑیوں پر سفر کر رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اس سفر میں سلطان بھی اپنے گروپ کے ساتھ موجود ہے۔ کامی البتہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی آنا بے شک شروع کر چکا تھا، لیکن اپنی ٹانگ کے مسئلے کی وجہ سے اس ٹور کے لیے بہرحال مس فٹ تھا۔ اسے کامی اور سلطان کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، تو وہ بھی خاموش رہ کر انتظار کرنے کی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے تھا۔ بشریٰ نے البتہ ٹور کے دوران بھی اسے محتاط رہنے کی نصیحت کی تھی،
جو سفر شروع ہوتے ہی اس کے ذہن سے نکل چکی تھی اور وہ پوری طرح راستے کے نظاروں میں مصروف تھا۔ ان کی پجیرو سپر ہائی وے کے موڑ سے کراچٹ سینٹر جانے والے راستے پر آئی تو وہ مزید سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کی معلومات کے مطابق اس موڑ سے کراچٹ سینٹر تک 80 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، جس کے درمیان چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی پڑتے تھے۔ یہ بہت ہی ناہموار اور مشکل راستہ تھا جسے فور ویل کے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم کراچٹ سینٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں نہیں بتا سکتا کہ یہ میرے لیے کتنا ایکسائٹنگ ہے۔ یہاں سے اس نے بشرا کو دوسرا میسج کیا تھا اور پھر دوربین آنکھوں سے لگا کر ارد گرد کا منظر دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ راستہ واقعی سخت ناہموار تھا اور فور ویل کے باوجود جھٹکے لگ رہے تھے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو پجیرو میں اپنے ساتھ موجود اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی بے نیاز تھا اور ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں کے راستے دماغ میں نقش کر لینا چاہتا تھا۔ کیرتھر نیشنل پارک جانے والوں کے لیے وہاں دلچسپی کی کئی چیزیں تھیں۔ سب سے مشہور تورنی کوٹ کا تاریخی قلعہ تھا جو پارک کے شمال مشرق میں تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا تاریخی قلعہ ہے جو تعمیراتی فن کا ایک نمونہ ہے۔ اس کی بلند اور چوڑی دیواروں کو دیوار چین سے بھی تشبیہ دی جاتی تھی۔ لڑکیوں کا زور اس قلعے تک جانے پر تھا۔ قلعے تک جانے کے لیے سن سے انڈس ہائی وے پر بغیر فور ویل کے بھی سفر ممکن تھا، لیکن لڑکوں کو اس میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی۔ رنی کوٹ کے قلعے کی تاریخی اہمیت اپنی جگہ تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ وہ لوگ آخر میں وہاں ضرور جائیں گے، لیکن لڑکوں کی اصل دلچسپی ان راستوں پر ہی سفر میں تھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی ڈرائیو کا مزہ یہاں کے علاوہ پورے سندھ میں کہیں نہیں مل سکتا۔ لڑکے ایک تھرلنگ سفر میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ انہیں عددی برتری بھی حاصل تھی، اس لیے کراچٹ سینٹر جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کیرتھر نیشنل پارک جانے والوں کے قیام کے لیے ایک دوسرا سینٹر خار بھی تھا جو پارک کی حدود میں ہی موجود ہوب ڈیم کے قریب تھا۔ ہوب ڈیم کی وجہ سے تقریباً 32 مربع میل کے علاقے میں ایک جھیل پھیلی ہوئی تھی اور اس سینٹر پر پرندوں سے دلچسپی رکھنے والے افراد کثرت سے آتے تھے، لیکن کہا یہی جاتا تھا کہ کراچٹ سینٹر پہنچ کر پارک کی سیر کرنے کا بالکل الگ مزہ ہے۔ یہاں زیادہ وسیع لینڈسکیپ، پہاڑوں اور جنگلی حیات کے علاوہ آرکیالوجیکل اٹریکشن بھی تھی۔ سینٹر سے آگے ٹونگ کے مقبرے تھے جو تعمیراتی فن کے اعتبار سے مکلی کے مقبروں سے مشابہ قرار دیے جاتے تھے۔ معاذ کو سب سے زیادہ دلچسپی پہاڑی بکرے کی نسل آئی بیکس سے تھی۔ اس بکرے کی نسل کا تحفظ ہی کیرتھر نیشنل پارک کے قیام کا بنیادی مقصد تھا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ کیرتھر کا آئی بیکس اس نسل کا جد امجد ہے۔ معاذ نے تصویروں میں سے اس شاندار بکرے کو دیکھا تھا، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ سنا تھا کہ بہت مشکل سے اس کی دید ہوتی ہے اور معاذ مشکل پسند تھا۔ کراچٹ سینٹر جانے والے راستے میں پڑنے والے ایک گاؤں سے ان لوگوں نے انڈے اور تازہ مکھن خریدا۔ باقی کھانے پینے کا سامان اور پانی کی وافر مقدار ان کے ساتھ تھی۔ کیرتھر کے خشک اور گرم ماحول میں پانی کی بڑی مقدار ساتھ رکھنے پر زور دیا جاتا تھا، اس لیے اس کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہاں آئے تھے۔ اکتوبر سے مارچ تک کا عرصہ سیاحوں کے لیے بہترین قرار دیا جاتا تھا، اس لیے امید تھی کہ انہیں سخت موسم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن احتیاطی تدابیر اپنی جگہ تھیں۔ وہ جوں جوں آگے بڑھ رہے تھے، نباتات کی خوشبو بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ شہر کے ہنگاموں سے دور بالکل الگ جگہ پر وہ سب ہی جیسے اپنے آپ میں گم ہو گئے تھے۔ جب منظر بول رہے ہوں تو کسی اور کا بولنا بھلا نہیں لگتا۔ معاذ کے گروپ کے سارے لڑکے سمجھدار اور باشعور تھے اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ البتہ انہوں نے اپنے قریب سے گزرنے والی پجیروں سے بلند ہوتے موسیقی کے شور اور بے ڈھنگے قہقہوں کو خوب اچھی طرح سنا۔ ایک ناگوار سی نظر اس پجیروں پر ڈالنے پر معاذ کو پتہ چلا کہ اس پجیروں میں سلطان اور اس کے ساتھی سوار ہیں۔ پجیرو خراب اور ناہموار راستے کے باوجود ان کی گاڑی کو اوورٹیک کرتی ہوئی آگے نکل گئی تھی، اور یقیناً اس میں ڈرائیور کی مرضی سے زیادہ سلطان اور اس کے دوستوں کا دخل رہا ہوگا۔ ایسی بیہودہ حرکات کرنے اور دوسروں پر اپنا زور چلانے میں وہ لوگ ماہر تھے۔ خیر گزری کے اس واحد بدمزگی کے علاوہ وہ آرام سے سینٹر تک پہنچ گئے۔
یہاں سیاحوں کے لیے ریسٹ ہاؤس اور کاٹیجز بنے ہوئے تھے۔ وہ NOC لے کر آئے تھے اور سینٹر پر ان کی آمد کی اطلاع کے ساتھ ساتھ ریسٹ ہاؤس میں بکنگ ہو چکی تھی۔ انتظامیہ کے کچھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ ان میں وائلڈ لائف کے محکمے کا ایک افسر بھی تھا جو ان کے ساتھ آئے ہوئے اساتذہ وغیرہ کو اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ طلبہ کی بھی کمروں تک رہنمائی کر دی گئی۔ وہ اچھا خاصا طویل سفر کر کے آئے تھے، اس لیے سب ہی فریش ہونے لگے۔ اس کے بعد کھانا کھایا گیا اور کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کا وقفہ دیا گیا۔ اپنے ٹور کو زیادہ سے زیادہ پرلطف بنانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ریسٹ ہاؤس میں قیام رکھنے کے بجائے آگے جا کر کیمپنگ کریں گے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے ساتھ خیمے لے کر آئے تھے۔ آرام کے وقفے کے بعد وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ سفر اب بھی جیپوں میں ہی کیا جا رہا تھا۔ جیپوں کے ڈرائیورز ہی گائیڈ کا فریضہ بھی انجام دے رہے تھے۔ ان گائیڈز سے انہیں بہت سی معلومات حاصل ہو رہی تھیں اور وہ سحرزدہ سے اپنے سامنے پھیلے وسیع لش گرین لینڈسکیپ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ مونسون کا سیزن گزرنے کے بعد یہاں آئے تھے، اس لیے پورا علاقہ سبزے سے لہلہا رہا تھا اور نہایت حسین منظر تھا۔ انہی منظروں کے درمیان انہوں نے کیمپنگ کا فیصلہ کیا اور خیمے لگائے جانے لگے۔ معاذ اور حنین اس سے پہلے لال سہانرا نیشنل پارک بھی جا چکے تھے، اس لیے انہیں ایسے کاموں کا تجربہ تھا، لیکن ان میں سے زیادہ تر لڑکے ناتجربہ کار تھے۔ ان کے گائیڈ کم ڈرائیور اس سلسلے میں ان کی مدد اور رہنمائی کرتے رہے اور کچھ دیر میں ہی رنگ برنگے خیموں کا ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہو گیا۔ وہ سب ہی اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے طور پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مشروبات وغیرہ کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، لیکن سخت ہدایت تھی کہ کہیں بھی معمولی سی گندگی نہ ہونے پائے۔ سورج ڈھلنے تک وہ لوگ اپنے گائیڈز کی رہنمائی میں گھومتے رہے۔ سب نے ہی دل بھر کر تصویریں اور سیلفیز بنائیں۔ زیادہ تر طلبہ اپنے اسمارٹ فون ہی استعمال کر رہے تھے، البتہ کچھ کے پاس کیمرے وغیرہ بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ لوگ واپس خیموں میں لوٹ کر آئے اور رات کے کھانے کا انتظام کیا جانے لگا تو جنگل میں منگل کا سماں ہو گیا۔ ایک سندھی گائیڈ نے سندھی لوک گیت چھیڑا تو سماں سا بند گیا۔ سلطان اور اس کے دوست تو باقاعدہ رقص کرنے لگے۔ کچھ اور لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ اپنی جگہ بیٹھے تالیاں بجاتے اور ویڈیو بناتے رہے، اور یوں جب ایک مصروف اور خوشگوار دن کے اختتام پر وہ سب سونے کے لیے لیٹے تو بہت تھکے ہوئے تھے۔ ان میں سے بہت سوں کے لیے کسی خیمے میں رات گزارنے کا یہ پہلا تجربہ تھا اور شاید کچھ بے چینی بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر تھکن نے نیند کو غالب آنے کا موقع دے دیا۔ معاذ بھی جلد ہی سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو بہت سویرا تھا اور ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ حنین سمیت اس کے باقی ساتھی ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ اس کا مزید سونے کا موڈ نہیں بنا تو خاموشی سے جوتے پہن کر باہر نکل گیا۔ یہ لانگ بوٹ تھے اور اس علاقے میں ان کا استعمال ضروری تھا کیونکہ یہاں سانپوں کی بڑی تعداد پائی جاتی تھی اور غلطی سے کسی سانپ پر پیر پڑنے کی صورت میں وہ ڈس بھی سکتا تھا۔ وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن کر سویا تھا اور انہیں بدلنے کے چکر میں نہیں پڑا تھا۔ یوں بھی اس کا زیادہ دور تک جانے کا ارادہ نہیں تھا اور وہ یہی آس پاس رہ کر کیرتھر کی صبح کا استقبال کرنا چاہتا تھا۔ خیمے سے باہر نکلتے ہی فرحت بخش ہوا کا ایک جھونکا اس سے آ کر ٹکرایا تو اندر تک سرشاری پھیل گئی۔ وہ ایک خوشگوار سے احساس کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ سب ہی بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے بے خبری کی نیند سو رہے تھے اور کہیں کسی بھی خیمے میں کسی کے جاگنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے نتھری ہوئی تازہ ہوا میں سانس لینا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہت صبح کا وقت تو شہر کی آلودہ فضا میں بھی باقی دن کے مقابلے میں خاصا فرحت بخش لگتا تھا، اور کیرتھر کی کھلی فضاؤں میں تو اس وقت کی بات ہی الگ تھی۔ ہوا میں بس نباتات کی خوشبو کے ساتھ مٹی کی مہک مل کر جو احساس پیدا کر رہی تھی، اس کا تجربہ ہر ایک کو نہیں ہو سکتا۔ اس تجربے سے وہی لطف اندوز ہوتے ہیں جو اپنی لگی بندی زندگی کے معمولات سے نکل کر کچھ عرصے ایسے کسی مقام پر گزارنے کی جرت کر پاتے ہوں جہاں فطرت براہ راست انسان سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اسے بھی فطرت کی سرگوشیوں نے سحرزدہ کر دیا تھا، اور وہ جو خیموں کے آس پاس ہی رہنے کا ارادہ رکھتا تھا بے خودی کے عالم میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہا تھا روشنی بھی بتدریج بڑھ رہی تھی اور مناظر واضح ہوتے جا رہے تھے، لیکن یہ ابھی بہت واضح نہیں تھے اور ہلکی سی دھند میں لپٹے ہوئے تھے۔ دور سے آتی پرندوں کی آوازیں ہوا کی سرسراہٹ سے ہم آہنگ ہو کر عجیب سر چھیڑے ہوئے تھیں۔ ایسے میں اس کا سحر زدہ ہو جانا حیران کن نہیں تھا۔
وہ یوں آگے بڑھ رہا تھا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ ناہموار راستے پر اوپر کی طرف چڑھنا ایک مشکل عمل ہوتا ہے، لیکن اسے اپنے جسم کو مشقت میں ڈالنے کی عادت تھی، اس لیے ابھی تک معمولی سا بھی سانس نہیں پھولا تھا۔ مناظر ذرا اور واضح ہوئے تو اس نے اپنے ٹراؤزر کی جیب میں پڑا اسمارٹ فون نکال لیا اور مختلف قابل توجہ مقامات پر رک کر فوٹوگرافز اور سیلفیز لینے لگا۔ ذرا سا اور آگے بڑھا تو افق سے طلوع ہوتے سورج نے اپنی طرف توجہ کھینچ لی۔ ابھی سورج اس حد تک بلند نہیں ہوا تھا کہ اس کی کرنوں کی تمازت بدن پر اتر کر گرمی کا احساس پیدا کرتی۔ ابھی تو اس کی کرنیں نہایت نرمی سے پھیل کر مناظر کو سنہرا پن عطا کر رہی تھیں۔ بلند ہوتے سورج کے ذرا دائیں سمت نظر پڑی تو وہ مبہوت رہ گیا۔ وہاں وہ موجود تھا، ترچھے زاویے پر جمے بڑے سے پہاڑی پتھر پر نہایت عمدگی سے توازن قائم کیے سورج کی اولین کرنوں میں نہاتا وہ سنہرا سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن معاذ کی تیز نظریں اس کی بھوری پشت، سفید شکم اور پہلوؤں پر موجود سیاہ بالوں کی پٹی کو دیکھ سکتی تھیں۔ وہ سندھی پہاڑی بکرا تھا جس کے خوبصورت اور بڑے بڑے سینگوں کے سرے کسی تلوار کی دھار کی طرح پتلے تھے اور ٹھوڑی پر داڑھی نما بال نظر آ رہے تھے۔ وہ یقیناً صبح سویرے غذا کے حصول کے لیے نکلا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اکیلا نظر آ رہا تھا، حالانکہ اس کا شمار ریوڑ پسند حیوانوں میں ہوتا ہے۔ اس کے تنہا ہونے کی وجوہات پر غور کرنے کی بجائے معاذ مختلف زاویوں سے اس کی تصویریں بنانے لگا۔ وہ بہت تیز حسیات کا مالک تھا اور اپنے اطراف میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیتا تھا، لیکن اس وقت وہ اتنا محو تھا کہ اپنے آس پاس کچھ آہٹیں سن کر بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا اور اپنے کام میں مشغول رہا۔ جس وقت وہ آئی بیکس کے خوبصورت سینگوں اور گولڈن براؤن آنکھوں کو فوکس کر کے اس کے چہرے کا کلوز اپ لے رہا تھا، اسے اپنے قریب ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر پلٹتا، اس سے قبل ہی اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بہترین زاویے سے تصویریں بنانے کے چکر میں وہ ایک ایسے پتھر پر جا کھڑا ہوا تھا جس کا سائز اتنا چھوٹا تھا کہ اسے بس قدم جمانے ہی کی جگہ مل سکی تھی۔ سر پر وار ہونے سے اس کا توازن بگڑا تو پتھر بھی اپنا توازن کھو بیٹھا اور اپنی جگہ سے لڑک گیا۔ قدرتی طور پر معاذ بھی اپنی جگہ سے لڑکتا چلا گیا۔ ہاتھوں سے کسی پتھر یا چٹان وغیرہ کو پکڑنے کی کوشش میں اس نے اپنا موبائل ہاتھ سے چھوڑ دیا، لیکن وہ اتنی تیزی سے لڑک رہا تھا کہ کسی بھی شے کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ویسے بھی اس کی یہ کوشش بچاؤ کی ایک فطری سی خواہش کے تحت تھی، ورنہ اس کے سر پر اتنی زوردار ضرب لگائی گئی تھی کہ دماغ چکرا کر رہ گیا تھا اور حواس ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ ساتھ چھوڑتے ان حواس کے باوجود وہ اپنے جسم پر آنے والے ان زخموں کو محسوس کر سکتا تھا جن کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ نیچے لڑکتے ہوئے نوکیلے پتھر، کانٹے دار جھاڑیاں اور نہ جانے کیا کیا اس کی راہ میں آ کر اسے زخمی کر رہے تھے۔ لڑکنے کا عمل ختم ہوا تو وہ دھپ سے پتھریلی زمین پر گرا اور اس کے زخموں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ پہلو کے بل گرا تھا اور سر سمیت اپنے جسم کے مختلف حصوں سے بہتے سیال مادے کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا خون ہے جو رگوں میں دوڑتا پھرے تو زندگی بخشتا ہے اور باہر نکل آئے تو زندگی روٹھنے لگتی ہے، لیکن وہ اپنی روٹھتی زندگی کو منانے کے لیے ذرا بھی جدوجہد کرنے سے قاصر تھا۔ اس کی آنکھیں کوشش کے باوجود بند ہوتی جا رہی تھیں۔ ایسے میں اس نے اپنے بہت قریب سرسراہٹ سی محسوس کی اور پھر ایک پھنکار سنائی دی۔ اس پھنکار کو سن کر غنودگی میں جاتے اس کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور سارے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اس کے اندر کسی نے سرگوشی کی کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ شاید اس نے حرکت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کوشش کے نتیجہ خیز ثابت ہونے سے قبل ہی دو سوئیاں سی اس کی کلائی میں گڑ گئیں اور کلائی سے اٹھنے والی درد کی لہر سارے جسم میں سرایت کرتی ہوئی اس کے ہوش و حواس چھین کر لے گئی۔ وہ جس کی آنکھوں میں بے شمار خواب تھے اور دل کچھ کر دکھانے کی امنگ سے بھرا ہوا تھا، کیرتھر کی پتھریلی زمین پر اپنے سارے خوابوں اور امنگوں سے دور جانے لگا۔ جانے کتنی دور؟ اس دوری سے واپسی کی کوئی راہ تو فی الحال وہاں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ شاید وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔